پی آئی اے جو ہے اس کی تو ابھی تک پرائیویٹائزیشن سر ہوئی نہیں. وہ ہم آپ غالباً جو پی ایم ایل این کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس وقت سے بات ہو رہی تھی, پھر فواد صاحب آئے, وہ بھی کام کرتے رہے. وی سیم ٹو بی نو کلوزر ٹو اٹ. تو پی آئی اے کی تو شاید پرائیویٹائزیشن از اے ریلیٹیولی ایزیئر پروسیس کمپیئر ٹو میرے خیال سے دیٹ پروسیس از نیئر کمپلیٹ, اور اگست تک ہو جائے گی پی آئی کی پرائیویٹائزیشن. یہ کم از کم بڈز آنے کی بات شروع ہو جائے گی. آئی ڈونٹ نو ویدر سکسیسفل ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن اگست تک کہیں پروسیس پہنچے گا. لیکن جو میری گزارش ہے کہ اس حکومت کو جب اتنے آرڈیننسز نکالتے ہیں تو ایک آرڈیننس اور نکال کے پرائیویٹائزیشن کے لاء کو سمپلیفائی کر دیں اور جلدی سے کر دیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت کوئی بھی ریفارم کر رہی ہے. کچھ لوگ, یہ بڑی سمجھدار لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جب حکومت کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل رہے گی تو اس کے اندر حکومت جو ہے وہ لمبی پلاننگ والا کام نہیں کرتی. تو حکومت کو بھی یہ نہیں پتا کہ وہ کل رہے گی. تو کیا مطلب سر, حکومت کیوں نہیں رہے گی؟ ابھی تو الیکشنز ہوئے. نہیں, اب آپ بھی جانتی ہیں کہ کیا جانتی ہوں سر میم, جب مارشاء اللہ آتا ہے نا تو وہ مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر یہ نہیں کہتا کہ میں پاپولر ہوں. مارشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کہتا ہے میں طاقتور ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ہونا چاہیے, اور جو میری مرضی ہوگی وہ ہوگا. جب آپ ایک سیاسی حکومت ہوتے ہیں تو آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ میں جمہوری حکومت ہوں, کہ عوام کی اکثریت میرے ساتھ ہے. کمال کر رہے ہو, کیڑی جمہوری حکومت؟ اب یہ تو دعویٰ, مطلب کہ اب یہ دعویٰ شاید آپس میں بیٹھ کے شہباز شریف صاحب اپنے بیٹوں کو ہی کہہ سکتے ہوں گے. اپنے بیٹوں سے بھی مجھے نہیں پتا. میری گزارش یہ کہ سیاسی حکومت اگر یہ کہتی ہے, سیاسی حکومت تو یہی کہے گی نا کہ ہم جمہوری حکومت ہیں, لیکن کیونکہ یہ حکومت نہیں کہہ سکتی, اس کے پاس وہ مورل اتھارٹی نہیں ہے, تو ان کو پتا ہے کہ یہ تو کسی دن بھی چلے جائیں گے. یہ 2 کیسوں کی مار ہیں یا ایک کوئی مائنڈ چینج ہونے کی مار ہیں. مطلب میں آپ سے مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اور اس بجٹ کے بعد مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ بجٹ اس سچویشن میں سروائیو کرے گا. مجھے لگتا ہے کہ 2-4 مہینے بعد حکومت ول ہیو ٹو ری تھنک کہ یار ہم نے کچھ زیادتی کر دی ہے اور ہم کو کچھ نہ کچھ چینج کرنا پڑے گا. سر وہ تو شہباز رانا صاحب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ منی بجٹ آئے گا, آپ کہہ رہے ہیں زیادتی کر کے ری تھنک کریں گے. ہمیں ڈر یہ ہے کہ وہ اور ٹیکسز بڑھا دیں گے. دیکھیے, جو شاہد صاحب نے کل پرسوں اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یا یہ معیشت چلے گی یا یہ بجٹ چلے گا, دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگائے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ, کہ اگر آپ کی 8,33,000 روپے سے تنخواہ زیادہ ہے تو جو آپ ٹیکس دیں گے اس کا مزید 10% اور ٹیکس دیں گے. یہ نہیں چل سکتا. اس طرح آپ خطے کے اندر نہ صرف سب سے مہنگی بجلی بیچیں بلکہ مطلب بہت زیادہ مہنگی بجلی بیچیں. آپ خطے میں سب سے مہنگی گیس بیچیں بلکہ بہت زیادہ مہنگی گیس بیچیں, ڈبل گیس. ساری آپ کی انیفیشنسیز, اب آئی ایم ایف کیا کہتا ہے کہ سرکولر ڈیٹ نہ بڑھاؤ, تو ساری انیفیشنسیز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے اوپر پاس آن کر دیتے ہیں. آپ کتنا ظلم کریں گے؟ 9 کروڑ لوگ لاسٹ ایئر تھے خط غربت کے نیچے, 1 کروڑ لوگ ورلڈ بینک کا تخمینہ ہے کہ اس سال گئے, اور اس بجٹ کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1-1.5 کروڑ لوگ کم از کم خط غربت کے نیچے جائیں گے, کیونکہ معیشت 3% کی ترقی بھی نہیں کرے گی.